والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ دوستو، پچھلے ہفتے قرآن کریم کی ختم نبوت کی جو آیت تھی وہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور بتایا تھا کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے۔ اللہ نے یہ قرآن کی آیت نازل کر کے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کی خصوصی صفت ختم نبوت ہے۔ تو چونکہ زید ابن حارثہ کا قصہ چلا تھا، یہ زید ابن حارثہ کو اس زمانے میں، وہ طویل قصہ ہے، میں جاؤں گا تو ہمارا درس رہ جاتا ہے، مکے میں لا کے غلام بنا کر کے بیچ دیا گیا تھا، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خریدا، اور انہوں نے بطور ہدیہ اور گفٹ کے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، کیا کر دیا تھا؟ گفٹ، تحفہ دے دیا۔ حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو لوگ ان کو زید بن محمد کی جگہ زید بن حارثہ کہنے لگے۔ اب وہ اپنا قصہ خود سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عربی حدیث پڑھ دوں یا صرف ترجمہ کر دوں؟ برکتاً حدیث پڑھتا ہوں۔ عن زید بن حارثة في قصة طويلة له حين جاءت عشيرته من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم، ثم قالوا له امضي معنا يا زيد، فقال ما أريد برسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا ولا غيره أحدا، فقالوا يا محمد إنا معتوك بهذا الغلام ديات فسمی ما شئت فإنا حاملوه إلیک، فقال أسألكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني خاتم أنبيائه ورسوله وأرسله معكم، أخرجه حاکم۔ ترجمہ سنیے۔ زید بن حارثہ، بھائی جو نماز شروع کر دیا جائے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک طویل قصہ میں ذکر کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گیا تو میرا قبیلہ مجھے تلاش کرتا ہوا رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مجھ سے کہا اے زید ہمارے ساتھ چلو۔ ان کے والد، چچا، سب خاندان کے لوگ آئے اور کیا کہا؟ ہمارے ساتھ چلو۔ زید بولے میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلہ میں کسی کو پسند نہیں کرتا۔ کس کو جواب دیا؟ باپ کو، عزیز کو، رشتہ دار کو۔ کیا کہا کہ ما ارید برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدلا، میں کسی کو حضور کے مقابلے میں ترجیح نہیں، بھلے آپ میرے باپ ہو لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ ولا غیرہ احدا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، کس نے؟ قوم نے، ان کے ابو نے، کہ اے محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لڑکے کے عوض میں یعنی ان کے بدلے میں ہم آپ کو بہت سا مال دے سکتے ہیں، جو آپ چاہیں بتلا دیجئے، یعنی جتنا مال آپ کو چاہیے اتنا ہم آپ کو مال دیں گے، آپ وہ مال متعین کر دیجئے اور ہم آپ کو مال دیتے ہیں، اور آپ زید بن حارثہ کو ہمارے ساتھ واپس کر دیجئے، ہم اسے ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تو تم سے صرف ایک چیز مانگتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کس بات کی گواہی دو؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جو ہماری آج دلیل، اور اس کی کہ میں اس کے سب نبیوں اور رسولوں میں آخری نبی اور رسول ہوں۔ یہ دو بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول اور آخری رسول ہوں۔
بس میں اس لڑکے کو ابھی تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں، ہم مال لے کر کے، ہم نبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نبی ہیں، نبی معاش کے لیے نہیں آتا، نبی معاد کے لیے آتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دو جملہ صرف، نبی معاش، معاش مطلب روکڑا بامبے کی زبان میں، مال کے لیے نہیں آتا۔ نبی کس کے لیے آتا ہے؟ معاد، آخرت کے لیے آتا ہے، اور جو معاش کو اختیار کرے روکڑے کو وہ نبی نہیں۔ ہاں، پوری سورہ ہود پڑھ ڈالیے، لا اسألک مالا، ہم تم سے کسی طرح کا کوئی مال نہیں چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے کی امتیازی شان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ تو ہیں ہی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تو ہیں ہی، مگر امتیازی شان اور مخصوص لقب آپ کا خاتم النبیین ہے۔ جس طرح اللہ کی خاص صفت ہے، جلدی جلدی بولو ٹائم نہیں ہے، ایک احدیت، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، ذات میں صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں تو سب انبیاء شریک ہیں رسالت میں، لیکن خاتمیت میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ نبوت اور رسالت تو اور انبیاء کو بھی ملی ہے، مگر ختم نبوت کا بلند ترین مقام اور رتبہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے، کہا اللہ کو ایک مانو، اسی طرح ختم نبوت پر بھی ایمان لانے کا مطالبہ کیا۔ اگلے نے کہا مال لے لو، ملین بلین ڈلین جتنا چاہیے لو ڈالر، لیکن یہ بچہ مجھے دے دو۔ بچے نے کہا کہ ہم تو جائیں گے نہیں پاپا آپ کے ساتھ، آپ کا بیٹا تو ہے نہیں، میرا بیٹا تو ہے نہیں، پاپا آئی لائک یو۔ اس نے کہا آئی لائک محمد، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، نو لائک پاپا یو، بابا آپ کو میں نہیں چاہتا ہوں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا۔ یہ ہے حضور کی صحبت کے نور کا اثر اس چھوٹے معصوم بچے میں۔ بچہ اپنے باپ پر نبی کو ترجیح دے رہا ہے۔ اسی طرح ختم نبوت پر بھی ایمان لانے کا مطالبہ کیا۔ حضور نے کیا کہا کہ آپ لوگ جو پیسہ مجھے دے رہے ہو مت دے دو، صرف یہ اقرار کرو اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور بچے کو بغیر پیسے کے لے جاؤ، کیونکہ نبی مال کا سودا نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی رسالت پر ایمان آپ کی ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک شخص رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، لیکن ختم نبوت پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو اس کا ایمان نبوت اور رسالت پر بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ واہ میرے دوستو، تم لوگ سمجھ گئے۔ قرآن کریم میں وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کا لفظ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صرف رسول اللہ نہیں بلکہ خاتم النبیین بھی ہیں۔ اس کے برخلاف آپ سے پہلے جتنے رسول ہوئے وہ صرف رسول اللہ تھے، اس لیے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص لقب ہے، اور آپ نے ہی اس کا دعویٰ کیا ہے، اور قرآن نے اس کا اعلان کر دیا۔ جس طرح پہلے نبی کا اعلان اللہ نے کیا کہ آدم، اسی طرح آخری نبی کا بھی اعلان کس نے کیا؟ اللہ نے کیا عرش پر، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا یہ لقب بطور مدح نہیں بلکہ بحیثیت عقیدہ کے ایک عقیدہ ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی بنایا نہیں جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، وہ بطور خلیفہ کے آئیں گے، وہ بطور
یہ یاد رکھیے گا نہیں رکھیے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی پہلے بنائے جا چکے ہیں اور کسی نبی سے اس کی وصف صفت نبوت کو چھینی نہیں جاتی. وہ نبی ہوں گے لیکن تورات پڑھی نہیں جائے گی، انجیل پڑھی، قرآن پڑھا جائے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی چلے گی. کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ ہو گیا. تو بس کرو. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. بقیہ درس کل.